گھر میں شادی کی ہنگامہ آرائی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ اور مہمانوں کا شور تھا۔ مومی اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی غصے سے پیر پٹک رہی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے اسے تیار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ماما، آپ کو کوئی اور نہیں ملا؟ وہ سالہ بڈھا آپ کی شادی پر وہ 15 سال کا سانڈ تھا اور اب آپ اسی سے میری شادی کروا رہی ہیں۔ اس کی ماں نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی لیکن مومی کی آواز بلند ہوتی گئی۔ آغا جان کہاں ہیں؟ ان کو بلائیں، انہیں سمجھائیں کہ میں اس بوڑھے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھ سے 15 سال بڑا ہے۔ کیا آپ کو میری زندگی کا کوئی خیال نہیں؟ وہ جذبات میں آ کر چیخ پڑی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پیچھے کھڑا عارش خان اس کی ساری باتیں سن رہا ہے۔ عارش، جو اپنی شادی کے جوڑے میں ملبوس ہاتھ میں کچھ کاغذات پکڑے کمرے کی دہلیز پر ہی رک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں اور مٹھیوں میں سخت تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ مومی کی بات سن کر عارش کے چہرے پر ایک کرخت تاثر ابھرا، جیسے وہ اپنی توہین ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عارش کے قدموں کی آہٹ سن کر کمرے میں موجود سب لوگ ایک دم ساکت ہو گئے۔ مومی نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عارش خان وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی جو کسی کو بھی بھسم کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اپنے جوتے کی نوک سے فرش کو دبایا اور ایک قدم آگے بڑھا، جس سے پورے کمرے میں ایک خوفناک سکوت چھا گیا۔ تو یہ خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟ عارش کی آواز دھیمی لیکن گرجدار تھی جو سیدھی مومی کے دل میں ترازو ہوئی۔ مومی کی زبان حلق سے ہی نکل رہی تھی۔ عارش نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی آستینیں اوپر کی اور اپنی شرٹ کے بٹن درست کیے۔ اس کا پورا وجود غصے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بڈھا سانڈ؟ عارش نے مومی کے بالکل قریب آ کر اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس بدتمیزی اور حماقت کو برداشت کروں گا؟ وہاں کھڑی مومی کی ماں اور دیگر خواتین بھی عارش کے اس بگڑے ہوئے تیور کو دیکھ کر سہم گئی۔ عارش نے اپنی ٹھوڑی کو سختی سے مٹھی میں بھینچا اور ایک بار پھر مومی کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، تمہاری یہ زبان جس کا تم غلط استعمال کر رہی ہو اسے قابو میں رکھنا سیکھ لو، ورنہ یہ شادی تمہارے لیے جنت نہیں جہنم بن جائے گی۔ اتنا کہہ کر عارش نے وہاں موجود سب لوگوں کو ایک حقارت آمیز نظر سے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جس کے بعد کمرے میں موجود ہر شخص کی سانسیں جیسے تھم سی گئیں۔ مومی نے جیسے ہی عارش کو واپس مڑتے دیکھا اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے اس نے اپنی حکمت عملی فوراً بدل لی۔ عارش ابھی 2 قدم ہی دور گیا تھا کہ مومی نے چیخ کر اسے پکارا اور پھر کسی پھرتیلے کھلاڑی کی طرح دوڑ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ عارش کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچے آنکھوں میں مصنوعی آنسو لیے معصومیت کا ایسا ڈرامہ کرنے لگی کہ جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں اوپر اٹھا کر عارش کو دیکھنے لگی، جس کا چہرہ ابھی بھی غصے سے سرخ تھا۔ ارے عارش بھیا، آپ تو ناراض ہو گئے؟ مومی نے اپنی آواز میں شیرنی گھولتے ہوئے کہا۔ میں تو بس اپنی چھوٹی بہن والی ادا دکھا رہی تھی، آپ نے تو سنجیدہ ہی لے لیا۔ عارش جو بھی کچھ لمحے قبل ہی اپنی عزت نفس کے لیے لڑ رہا تھا، مومی کی اس اچانک پلٹ جانے پر ساکت رہ گیا۔ مومی نے اس کے سینے سے مزید چپکتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور آنکھ مار کر ایک شرارت بھری مسکراہٹ دی۔ آغا جان تو خود ہی سمجھائیں نا، اب آپ سوچیں لوگ کیا کہیں گے؟ ہم تو باپ بیٹی لگیں گے، آپ اتنے میچور اور اتنے ہینڈسم ہیں اور میں ابھی کتنی چھوٹی سی ہوں۔ وہ عارش کے کندھے پر سر رکھ کر ہنسنے لگی، جبکہ عارش کا پورا وجود اس کے اس دوغلے پن کو محسوس کر کے کرنٹ کی طرح جھٹکے کھا رہا تھا۔ وہ اس کی اداکاری سے واقف تھا، لیکن مومی کی اس بے باک مسکراہٹ نے اسے ایک پل کے لیے گمسم کر دیا تھا۔ عارش نے جب مومی کے بازوں کو اپنی گرفت سے سختی سے جھٹک دیا جیسے اسے مومی کا چھونا گوارا نہ ہو، وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور اپنی شیروانی کو جھٹک کر درست کیا۔ اس کی نظریں مومی کے چہرے پر موجود چھوٹی مسکراہٹ کو چیر رہی تھیں۔ اپنا یہ ڈرامہ کسی اور کے سامنے کرنا مومی، میرے ساتھ تمہاری یہ چالاکیاں نہیں چلیں گی۔ اس نے مومی کو ایک سرد نظر سے دیکھا اور پھر سیدھا ہال کی طرف بڑھ گیا جہاں آقا جان اور باقی گھر والے موجود تھے۔ عارش کے قدموں کی دھمک میں غصہ اور فیصلہ صاف جھلک رہا تھا۔ آقا جان نے قریب پہنچ کر اس سے رک کر انہیں مخاطب کیا، آقا جان، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ شادی کامیاب ہوگی؟ عارش کی آواز میں ایک طنز یا خرخدگی تھی۔ خاندان میں آج کل رشتے نہیں لاٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں، آپ کی خواہش کے نام پر ایک ایسے بندھن میں بندھا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی بھی بنیاد ہی نہیں ہے۔ آغا جان نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن عارش نے ان کی کسی بھی وضاحت کا انتظار کیے بغیر مڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا جہاں مومی اسے اپنی طرف دیکھتی ہوئی ابھی کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عارش کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اس شادی کو بوجھ اٹھانے کے لیے تیار تو ہے، لیکن اسے قبول کرنے کے لیے نہیں بلکہ حساب چکانے کے لیے۔ یہ کہتا ہی وہ چلا گیا اور پیچھے چھوڑ گیا ایک ویرانی سی جس کے اثرات سب کو محسوس ہو رہے تھے۔
एक हफ्ता पलक झपकते ही गुजर गया और आज वो दिन था जिसने मोमी की पूरी दुनिया बदल कर रख दी थी। कमरे में भारी भरकम मरूसी जोड़ा पहने जेवरात में लदी मोमी बेड पर साकित बैठी थी। कमरे में मौजूद तमाम खवातीन उसे दुआएं देकर बाहर जा चुकी थीं। खामोशी इस कदर गहरी थी कि मोमी को अपने दिल की धड़कनें खुद सुनाई दे रही थीं। उसने अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देखा और एक लंबी सांस ली। इतनी जल्दी ये सब हो गया? काश ये सब एक ख्वाब होता। वो खुद कलामी के अंदाज में आहिस्ता से बड़बड़ाई, वो इंसान जिससे मैं नफ़रत करती थी आज मेरा शौहर बन चुका है। क्या मैं अब कभी भी ज़िंदगी में सुकून आ सकेगा या ये बुढ़ा मुझे जीने नहीं देगा? वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती। हराहट पर उसका दिल ज़ोर से धड़कता। उसे डर था कि आरिश जब आएगा तो जाने क्या कहेगा, क्या करेगा। वो अपने दुपट्टे के कोने को मुट्ठी में दबोचे सोच रही थी कि क्या उसे आरिश से माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर पहले की तरह उससे लड़ना चाहिए। नहीं मोमी, तूने हिम्मत नहीं हारनी, उसने अपने आप को तसल्ली दी। अगर वो बुढ़ा बनकर अपनी अथॉरिटी दिखाएगा तो मोमी भी किसी से कम नहीं। देखती हूँ वो कैसे मुझ पर हुक्मरानी करता है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि दरवाजे का हैंडल घुमा और आरिश खान के कदमों की चाप कमरे में गूंजी। मोमी की सांसें जैसे रुक गईं। आरिश दरवाज़ा बंद करके तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और उसे लॉक कर दिया। उसके चेहरे पर थकन के साथ साथ एक सर्द सा इत्मीनान था। वो मोमी की तरफ देखे बगैर अलमारी की तरफ बढ़ा और अपने कपड़े निकालने लगा। उसके अंदाज में कोई जोश नहीं बल्कि एक बेजारी थी, जैसे वो किसी ऐसी जिम्मेदारी को निभा रहा हो जो उस पर ज़बरदस्ती की थोप दी गई हो। मोमी उसे कनखियों से देख रही थी। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। आरिश मुड़ा और उसे देखते हुए एक तंसिया मुस्कुराहट लबों पर सजाई। क्या हुआ? इतनी खामोश क्यों हो? वो ज़ुबान तो बड़ी चल रही थी शादी से पहले, अब क्या हुआ? आरिश ने कुर्सी को घसीटा और उसके करीब आकर बैठ गया। तुम्हारी नज़र में तो मैं बुढ़ा हूँ ना, तो फिर डर क्यों रही हो? एक बुढ़े से क्या खौफ? मोमी ने अपनी नज़रें झुका लीं और उसकी आंखों में नमी सी उतर आई। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आरिश, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन हम अब एक बंधन में बंध गए हैं। आरिश ने एक हकारत भरी हंसी हंसी और उसके बिल्कुल करीब होकर बोला, बंधन? मोमी, ये कोई रिश्ता नहीं, एक समझौता है जो मैंने आगा चांद के लिए किया है। मेरे लिए तुम वही हो जो कल थी, एक बदतमीज़ और लाडली लड़की जिससे ज़िंदगी की कोई भी समझ नहीं। तो बेहतर है कि अपनी और तवक्कुआत को उसी अरूसी जोड़े के साथ उतार कर रख दो, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे लाड उठाने के नहीं आया हूँ। मोमी का दिल ये सुनकर जैसे कट सा गया। वो उससे किसी हमदर्दी की उम्मीद तो नहीं कर रही थी, मगर इतनी तलखी की उसे तवक्का नहीं थी। वो बस उसे देखती ही रह गई, जबकि आरिश उसे नज़रअंदाज करके दोबारा अपने काम में मगन हो गया। आरिश ने अपनी जेब से पैनाडोल का एक पत्ता निकाला और उसे मेज़ पर पटक दिया। फिर वो अलमारी से पानी का गिलास भर कर लाया और मोमी के सामने आकर खड़ा हो गया। मोमी की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे कुछ समझ ना आया कि वो क्या कर रहा है। ये क्या है? मोमी ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। आरिश ने सर्द लहजे में जवाब दिया, ये पैनाडोल है। तुम्हें इस वक्त शदीद सर दर्द हो रहा होगा, क्योंकि तुम्हारी इन फजूल बातों और ड्रामों से मेरे सर में दर्द शुरू हो चुका है, और मुझे यकीन है कि तुम्हारा भी बुरा हाल होगा। ये लो, ताकि तुम इस 15 साल बड़े बुढ़े को आसानी से भुगत सको। मोमी ने गुस्से और हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ सर हिलाया। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैंने कहा ना, ये लो। आरिश का लहजा अब हुक्म का था, जिसमें कोई भी गुंजाइश नहीं थी। मोमी के इनकार करने से पहले ही आरिश ने एक गोली पत्ते से निकाली और मोमी के जबड़े को सख्ती से पकड़ लिया। मोमी ने मज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन आरिश की गिरफ्त मजबूत थी। उसने मोमी का मुंह खोला, गोली अंदर डाली और फिर गिलास से पानी का एक घूंट उसके मुंह में उंडेल दिया। गप! मोमी ने मजबूरन ही गोली निगल ली और खांसते हुए उसे घूरने लगी। वो अपनी आंखें बड़ी किए हवास बाख्ता सी उसे देख रही थी कि एक ऐसी वाहियाती और अजीब हरकत थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शादी की पहली रात वो उसके साथ इस तरह पेश आएगा। आरिश ने गिलास मेज़ पर रखा और एक फातिहाना अंदाज में उसकी तरफ देखा। अब चुपचाप बैठो, आरिश ने ठंडे लहजे में कहा। मैं अपना मीटिंग वर्क अटेंड करने जा रहा हूँ। तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारी आवाज़ से मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मज़ीद परेशान मत करना। आरिश ने मोमी की साकित हालत को नज़रअंदाज करते हुए अपने कपड़े उठाए और अलमारी की तरफ बढ़ गया। वो मोमी की तरफ मुड़े बगैर एक सर्द और तीखे लहजे में बोला, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बर्दाश्त रखता हूँ मैं मोमी। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या हुआ? वो 15 साल का बुढ़ा, याद है ना? अब उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो बेहतर है कि इस तलखी को गले से उतार फेंको। मोमी ने गुस्से और बेबसी से लब काटे और उसे देखना चाहा, लेकिन आरिश ने उसे मौका ही नहीं दिया। वो वॉशरूम के दरवाजे के पास जाकर रुका और कंधे से पीछे देखते हुए एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तुम बैठकर सोचती रहो कि ये कैसी वाहियाती थी, या फिर ये कि शादी का मतलब सिर्फ हंसी मजाक होता है। हकीकत यही है और तुम्हें इसे ही भुगतना है। उसके बाद आरिश ने वॉशरूम का दरवाज़ा धड़ाम से बंद किया, जिसकी आवाज़ कमरे में गूंज गई। मोमी वहीं पलंग पर साकित बैठ ही रह गई।
اس کے ذہن میں عارش کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رونا شروع کرے یا عارش کے اس عجیب و غریب اور روکے ہوئے رویے پر غصہ کرے۔ وہ بس ہکا بکا ہو کر بند دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ کمرے کی خاموشی اسے اب ڈرانے لگی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، صرف واش روم سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مومی بیڈ پر اسی طرح ساکت بیٹھی تھی، عروسی جوڑے کا بھاری پن اسے مزید بوجھل کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مہندی کو دیکھا جو اب اسے کسی قید کی لکیریں محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ کیا تھا؟ اس نے آہستہ سے اپنے آپ سے کہا۔ اس کی آواز میں حیرت اور قرب کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ کیا شادی ایسی ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے وہ مجھے ایک ٹاسک کی طرح ڈیل کر رہا ہے۔ پیناڈول کھلائی اور اب واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ اپنے بالوں سے جوڑا کھولنے لگی۔ زیورات کی جبن اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ ابھی آغا جان کے پاس جائے گی اور سب کچھ بتا دے گی، مگر پھر اسے عارش کی وہ گرجدار آواز اور غصہ یاد آ گیا۔ نہیں مومی، اگر تو نے ابھی قدم پیچھے ہٹائے تو وہ تجھے مزید کمزور سمجھے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بڈھا ہوں تو ٹھیک ہے، میں اس بڈھے کے غرور کو ضرور توڑ کر رہوں گی۔ اس نے تکیے کو زور سے بھینچا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اٹھ کر واش روم کا دروازہ پیٹے اور پوچھے کہ آخر اس کا قصور کیا ہے، مگر اس کی انا نے اسے روک رہی تھی۔ وہ وہیں ساکت بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن عارش کے رویے کے گرد ہی گھوم رہا تھا، اور اس کا وہ سخت لہجہ، وہ زبردستی کی گولی اور وہ طنزیہ جملہ کہ تمہاری آواز سے سر میں درد ہوتا ہے۔ پاگل ہے یہ انسان، وہ بڑبڑائی۔ میں بھی دیکھوں گی کہ یہ کب تک مجھ سے منہ موڑے بیٹھا رہے گا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے کی ہر شے اسے عارش کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی، ایک ایسی موجودگی جو اسے خوف بھی دے رہی تھی اور ایک انجانی کشش بھی۔ عارش واش روم سے باہر نکلا تو اس نے مومی کو بستر پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بغیر کوئی بات کیے خاموشی سے ڈیسک کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ مومی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے کوئی بات چیت کرے، شاید حالات بہتر ہو جائیں۔ عارش، کیا آپ واقعی ابھی کام کریں گے؟ آج تو ہماری… مومی نے جیسے ہی لب کشائی کی عارش کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مومی، عارش نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر قدرے کرخت لہجے میں ٹوکا، میرا ایک انتہائی اہم میٹنگ ہے اور مجھے خاموشی چاہیے۔ مومی خاموش ہو گئی، لیکن چند منٹ بعد اس سے رہا نہ گیا۔ وہ کرسی سے قریب آئی۔ لیکن آپ نے ابھی تک کچھ کھایا بھی نہیں اور… عارش نے اب ایک دم لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی کنپٹیوں کو دونوں ہاتھوں سے زور سے دبانے لگا۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ تمہاری یہ باتیں، یہ آواز، یہ میرے سر میں درد پیدا کر رہی ہے۔ کیا تم ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں رہ سکتی؟ مومی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں تو بس پوچھ رہی تھی، مجھے تمہاری پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں ہے۔ عارش نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ تمہاری چیخو پکار اور یہ غیر ضروری سوالات میرا کام متاثر کر رہے ہیں۔ ابھی کے ابھی چپ بیٹھو، ورنہ مجھے اس کمرے سے باہر جانا پڑے گا۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر کام میں مگن ہو گیا، مگر اب اس کے چہرے پر درد کے آثار نمایاں تھے۔ مومی وہاں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی آواز واقعی عارش کے لیے کوفت کا باعث بن رہی ہے۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، لیکن کمرے کا ماحول اس قدر بوجھل ہو چکا تھا کہ سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ عارش کا کام میں مگن ہونا اور اس کا مومی کو نظر انداز کرنا دونوں کے درمیان دوری کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ولیمے کی تقریب میں ہر طرف روشنیوں کی چمک اور مہمانوں کی گہما گہمی تھی۔ مومی اپنے شوخ لباس میں ملبوس ہال کے کونے میں بیٹھی تھی، لیکن اس کی نگاہیں بار بار ہال کے دروازے پر ٹک جاتی تھیں۔ عارش وہاں موجود تھا، لیکن وہ جیسے جسمانی طور پر تو موجود ہو کر بھی کہیں بہت دور تھا۔ وہ مسلسل اپنے فون پر مصروف تھا اور کسی سے انتہائی سختی سے بات کر رہا تھا۔ اچانک عارش مومی کے پاس آیا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ مجھے ابھی نکلنا ہے، عارش نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مومی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ابھی؟ آدھا فنکشن ابھی باقی ہے عارش، آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ عارش نے اسے ایک نظر دیکھا اور اپنی گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میرا دبئی کا ارجنٹ کام نکل آیا، 2 دن کا معاملہ ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ ہم دونوں کی شادی کا یہ ولیمہ ہے۔ مومی کی آواز میں ایک کرب تھا۔ عارش نے ایک سرد آہ بھری۔ لوگ کیا کہیں گے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا کام میری ترجیح ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم اس معاملے میں مزید بحث کر کے میرے سر میں درد نہیں کرو گی۔ اس سے پہلے کہ مومی کچھ اور کہتی، عارش وہاں سے مڑا اور ہال سے باہر نکل گیا۔ مومی وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے آس پاس موجود مہمانوں کا شور اسے ایک دم خاموش لگنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے عارش کی اس روانگی نے اس کی عزت اور خوشی دونوں کو ہی پامال کر دیا ہے۔ اس کی ماں اور تائی جان جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔
فوراً اس کے پاس آئیں۔ ان کے چہروں پر بھی پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ولیمے کے ہال کے ایک گوشے میں مومی اپنی ماں اور آرش کی والدہ تائی جان کے نرغے میں تھیں۔ اچانک آرش کے چلے جانے پر مہمانوں میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں، جس سے دونوں خواتین شدید پریشان اور برہم تھیں۔ آرش کی والدہ نے مومی کا بازو پکڑ کر اسے ذرا ایک طرف کیا اور غصے سے بھری ہوئی سرگوشی میں بولی، مومی یہ کیا تماشا ہے؟ تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ یہ تو ابھی شادی کا پہلا ہفتہ ہے اور وہ تمہیں چھوڑ کر دبئی بھاگ گیا۔ مومی نے ندامت سے سر جھکایا ہوا تھا۔ تائی جان وہ میری بات کب سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا کام ضروری ہے۔ مومی کی ماں نے بھی اسے کوستے ہوئے کہا، بیٹی اس طرح کام نہیں چلتا، وہ تمہارا شوہر ہے، اگر تم اسے اپنی طرف مائل نہیں کرو گی تو کوئی اور موقع کا فائدہ اٹھا لے گا۔ دیکھنا باہر دنیا میں کتنی لڑکیاں بیٹھی ہیں جو اس جیسے امیر اور ہینڈسم مرد پر مر مٹتی ہیں۔ تائی جان نے بات کاٹتے ہوئے مزید زہر اگلنا شروع کیا۔ بالکل، اگر تم نے اسے کھل کر پیار نہیں کیا یا اس کے مزاج کے مطابق خود کو نہ ڈھالا تو وہ کبھی تمہارا نہیں ہو سکے گا۔ آج وہ کام کے بہانے گیا ہے، کل کو وہ کسی اور کے ساتھ مصروف ہو جائے گا۔ اپنی عقل بھی استعمال کرو، اسے اپنے حصار میں لینا سیکھو، ورنہ یہ گھر اور یہ شوہر دونوں ہی تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ مومی یہ سب سن کر اندر تک کانپ گئی تھی۔ اس کے لیے یہ مشورے کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ اسے تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایک ایسے انسان کو مائل کیسے کرے جو اسے صرف ایک بوجھ اور سردرد سمجھتا ہے۔ ولیمے کے ہنگامے کے بعد جب مومی گھر پہنچی تو اس کا ذہن تائی جان اور اپنی ماں کی نصیحتوں سے بوجھل تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جب اس کی کزن نے اسے آرش کے بارے میں پوچھا کہ وہ کب تک واپس آئے گا۔ مومی نے ایک تلخ ہنسی اور بیڈ پر پڑے تکیے کو زور سے ایک طرف پھینک دیا۔ وہ بڈھا، وہ کب آئے گا اس کا تو خود اسے بھی پتہ نہیں ہوگا۔ سارا دن کام کام اور کام، جیسے اس کی زندگی میں میرے علاوہ باقی سب کچھ اہم ہے۔ اس کی سہیلی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مومی ایسا مت کہو، وہ اب تمہارا شوہر ہے۔ مومی نے ناک سکیڑتے ہوئے جواب دیا، شوہر ہوں گے اپنے لیے، میرے لیے تو وہ ایک 15 سال پرانا بڈھا ہے۔ اگر اسے میری ذرا بھی فکر ہوتی تو وہ اس طرح ولیمہ چھوڑ کر نہ جاتا۔ تم دیکھنا جب وہ واپس آئے گا میں اسے بتاؤں گی کہ اس کی یہ بیزاری مجھے کتنی اچھی لگتی ہے۔ میں اسے اس کے اس بڈھے پن کا احساس دلاتی رہوں گی تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں اس سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ وہ ضد میں اپنی ضد پر ہی قائم تھی اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے الفاظ اسے آرش سے مزید دور کر رہے ہیں۔ وہ اپنی انہا کو ٹھیس پہنچانے کے لیے آرش کو اسی تنزیہ لقب سے پکارتے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی زخمی تھا اور وہ اس زخم کا مداوع آرش کو نیچے دکھا کر کرنا چاہتی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے، رات کے 2 بج رہے تھے اور گھر میں گہری خاموشی تھی۔ مومی اپنے کمرے میں گہری نیند میں تھی۔ اس نے آرش کے بغیر ہی خود کو تنہائی کا عادی بنا لیا تھا۔ اچانک کمرے کے دروازے پر لگی چٹکی کے کھلنے کی آواز آئی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں آرش کا سایہ نمودار ہوا۔ وہ 2 دن کی مسلسل تھکن اور سفر کے بعد واپس لوٹا تھا۔ اس کا حلیہ کچھ بکھرا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی تھکن نمایاں تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر دیکھا تو مومی بے خبر سو رہی تھی۔ آرش نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور آہستہ قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے پاس کھڑا ہو کر اسے چند لمحے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں مومی کے چہرے پر ٹکی تھیں جو سوتے ہوئے بھی کسی ضدی بچے جیسی لگ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینک دیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ سکون سے سو جائے، لیکن مومی کی موجودگی نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اس نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر مومی کے کندھے کو ہلایا، اسے نیند سے بیدار کرنے کے لیے۔ مومی، آرش کی آواز گونجی جس میں سفر کی تکن اور ایک عجیب سا حکم تھا۔ مومی نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں اور سامنے آرش کو دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ ابھی تک اس کی واپسی کے لیے تیار نہیں تھی۔ مومی نے نیند بھری آنکھوں سے آرش کو دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر بیٹھ گئی اور تکیے کو اپنے پیچھے درست کرتے ہوئے غصے سے آرش کو گھورا۔ آپ اتنی رات گئے؟ مومی نے اپنی آواز سے نیند کا اثر جھٹکتے ہوئے کہا۔ آرش نے کوئی جواب نہیں دیا، بس بستر کے کنارے پر بیٹھ کر اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور مومی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن اور شدت تھی۔ اس نے مومی کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے دوبارہ پیچھے کی طرف دھکیلا، پھر خود اس کے پاس ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ذرا مجھے ریلیکس کرو مومی، آرش نے ٹھنڈی اور سپاٹ آواز میں کہا۔ میں شوہر ہوں تمہارا اور 2 دن کے مشکل سفر کے بعد میرا حق ہے کہ مجھے بھی سکون ملے۔ مومی کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ شرارت اور غصہ ایک ساتھ نمودار ہوا۔ ریلیکس؟ آدھی رات کو؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ آپ تو کہتے تھے آپ کو مجھ سے الرجی ہے، اب کیا ہوا؟ آرش نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک سرد آہ بھری۔ بحث مت کرو مومی، صرف وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میرا سر پھٹا جا رہا ہے، مجھ سے تم سے لڑنے کی ہمت نہیں، بس ریلیکس کرو مجھے۔ مومی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اٹھ کر باہر نکال دے، مگر آرش کے چہرے پر موجود تھکن نے اس کے اندر کا غصہ تھوڑا کم کر دیا تھا۔ وہ پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہی۔
میں کوئی آپ کی ملازمہ نہیں ہوں جو رات کے اس پہر آپ کو ریلیکس کروں مسٹر بڈھا۔ عارش کی بات سن کر مومی کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ تیزی سے بستر سے پیچھے ہٹی اور تکیے کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت اور بے یقینی تھی۔ بے شرم، مومی چیخ کر بولی۔ اس کی آواز میں کانپتی ہوئی نفرت تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی جائیں گے، 2 دن تک کوئی خبر نہ ہو، اور پھر آدھی رات کو آ کر مجھ سے ریلیکس کرنے کا مطالبہ کریں گے؟ عارش نے اپنی بند آنکھیں کھولیں۔ اس کی نگاہیں مومی کے چہرے پر ہی جم گئیں۔ وہ ساکت بیٹھا رہا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ مومی اپنی زبان پر لگام دو، میں نے صرف سر کی مالش کا کہا تھا۔ عارش کی آواز میں ایک برفیلا پن تھا۔ مومی نے ایک تلخ ہنسی ہنسی اور اسے گھورتے ہوئے کہا، ہاں میں جانتی ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کا مطالبہ کیا ہوتا ہے، شادی کا نام لے کر رشتہ نبھانے کا ڈرامہ کر کے اب آپ مجھ سے ایسی توقعات وابستہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کی وہ بے وقوف بیوی نہیں ہوں جو آپ کے ہر اشارے پر ناچے گی۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ باہر جا کر عیاشی کریں اور یہاں آ کر شوہر ہونے کا حق جتلائیں۔ وہ پاگلوں کی طرح بولے ہی جا رہی تھی۔ اس کا ذہن غلط فہمیوں اور شک کی گرداب میں پھنس چکا تھا۔ عارش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنی مٹھی اتنی زور سے پھینچی کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید ہو گئے۔ تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے مومی، عارش نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہاری سوچ اس قدر گندی اور نیچ ہے کہ مجھے تم سے بات کرتے ہوئے بھی کراہت ہو رہی ہے۔ عارش نے ایک قدم تیزی سے مومی کی طرف بڑھایا، جس سے مومی سہم کر بیڈ کے کونے پر ہی دبک گئی۔ عارش کی آنکھوں میں غصے کی ایک ایسی آگ تھی جو مومی کو جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ تمہاری یہ حماقت اور بدگمانی کی کوئی حد نہیں ہے مومی، عارش نے گرج کر کہا۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ میں نے صرف سر درد کا کہا تھا، اور تمہارے ذہن میں اس کا مطلب وہ نکال لیا جو تمہاری تربیت اور تمہاری چھوٹی سی سوچ کی عکاسی ہے۔ کیا تم واقعی اتنی پاگل ہو؟ مومی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے اپنے لہجے کی تلخی برقرار رکھی۔ اگر آپ کو مجھ پر اتنا ہی غصہ ہے تو آئے ہی کیوں تھے؟ چلے جاتے اسی دبئی، وہیں اور کوئی ڈھونڈ لیتے۔ عارش نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور نفرت سے مومی کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے ساتھ ایک پل گزارنا بھی سزا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید تمہارے اندر تھوڑی سی عقل آ گئی ہوگی، مگر تم تو وہی بدتمیز اور جاہل لڑکی ہو۔ تمہاری اس واہیات سوچ کے ساتھ رہنا میرے لیے ناممکن ہے۔ تم پاگل ہو مومی، بالکل پاگل، جیسے یہ بھی تمیز نہیں کہ شوہر کے ساتھ بات کیسے کی جاتی ہے۔ عارش نے غصے میں آ کر میز پر پڑا ہوا پانی کا گلاس زور سے دیوار پر دے مارا، جس سے وہ چکنا چور ہو گیا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف مومی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ عارش نے اسے ایک آخری حقارت بھری نظر ڈالی اور کمرے میں ٹہلنے لگا، جیسے وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ عارش کے سخت رویے اور تکرار کے بعد مومی کے اندر کا غصہ اور ضد کہیں ختم ہو کر ایک عجیب سی جھجک میں بدل گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ عارش ابھی بھی سر تھامے بیٹھا ہے، تو وہ آہستہ سے اٹھی اور الماری سے کڑوے تیل کی بوتل نکال لائی۔ وہ جان بوجھ کر یا شاید اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے تیل ہاتھ میں لیا اور عارش کے بالوں میں زور زور سے مسلنے لگی۔ مومی کیا کر رہی ہو؟ عارش نے کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مومی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی پوری طاقت سے اس کے سر پر تیل کی مالش کرتی رہی۔ اسی دوران کڑوے تیل کا ایک قطرہ عارش کی آنکھ میں چلا گیا۔ اس کی آنکھ جلن سے سرخ ہو گئی اور وہ بری طرح تڑپ اٹھا۔ او خدایا، میری آنکھ، تم نے کیا کیا؟ عارش نے چیخ کر مومی کے ہاتھ کو جھٹک دیا اور تیزی سے واش روم کی طرف بھاگا۔ اس کے بعد سے تو جیسے قیامت ہی آ گئی۔ عارش نے اپنی آنکھوں کی جلن ختم کرنے کے لیے بار بار ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونا شروع کیا۔ وہ ایک بار نہیں بلکہ پوری رات ہر آدھے گھنٹے بعد شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو جاتا۔ ٹھنڈا پانی، رات کا پہر اور اوپر سے عارش کی مسلسل ضد، اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح ہوتے ہوئے ہی اسے تیز بخار نے آ لیا۔ وہ کمرے میں بستر پر لیٹا بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے دانت بھی بچ رہے تھے اور سانسوں میں تپش تھی۔ مومی اسے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں تو بس، وہ روتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی۔ عارش نیم بے ہوشی کی حالت میں اسے برا بھلا کہے جا رہا تھا۔ تم نے میرا سر نہیں میری جان لینے کی کوشش کی ہے، جاہل لڑکی۔ رات بھر پانی میں گزار کر اب یہ بخار؟ تم سے تو دور رہنا ہی بہتر تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر خود کو کوس رہی تھی۔ سردی سے تڑپتے عارش کی یہ حالت دیکھ کر مومی کا دل پگھل گیا، لیکن عارش اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا۔ مسلسل اسے تانے دے کر اس کی غلطیوں کا احساس ہی دلاتا رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو مومی عارش کے سرہانے بیٹھی، اس کی پیشانی پر گیلے کپڑے سے پٹیاں کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ پریشانی اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے عارش کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اس کی کنپٹیاں دبانے لگی۔ عارش کا بخار شدت سے اسے نڈھال کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی مومی کو دیکھتے ہی تلخی سے بھر جاتی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ صرف میرے سر میں کڑوا تیل ڈال کر اور پھر مجھے ٹھنڈے پانی سے نہلا کر تم اپنی یہ محبت جتلا لو گی؟
आरिश ने कराहते हुए आंखें खोले बगैर कहा। उसकी आवाज़ में कमज़ोरी थी मगर तंज बदस्तूर था। मोमी ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए एक ठंडी सांस भरी। आरिश प्लीज़ चुप हो जाएं, आपका बुखार बहुत तेज़ है। मैंने आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाई थी, वो तो बस गलती से हो गया था। आरिश ने करखत हंसी। गलती? तुम्हारे हर काम के पीछे एक हमाकत होती है। अब ये हमदर्दी का ड्रामा क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ तुम्हें मौका मिला है मुझे कमज़ोर देखने का, इसीलिए तुम यहाँ बैठ कर मेरे सर में दर्द कर रही हो। ये हमदर्दी नहीं है आरिश। मोमी की आवाज़ पर आई। आपकी हालत देखकर मुझे डर लग रहा है। आप मेरा सर दबाने दें, बुखार कम हो जाएगा। मेरा सर दबाने की बजाय अगर तुम यहाँ से चली जाओ तो शायद मेरा बुखार खुद ब खुद ही ठीक हो जाए। आरिश ने अपना सर उसकी गोद से हटाने की कोशिश की मगर कमज़ोरी की वजह से वो नाकाम ही रहा। तुम्हारी आवाज़ में सर में हथौड़ों की तरह बज रही है। मोमी, क्या तुम समझती नहीं हो कि मुझे तुम्हारी ये झूठी देखभाल नहीं चाहिए? मैं बुखार में मर जाऊं लेकिन तुम्हारे इस एहसान तले नहीं देना चाहता। मोमी ने उसके सर को अपनी गोद में मज़ीद सख्ती से थाम लिया और उसकी तल्ख बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसकी पेशानी पर दोबारा ठंडा कपड़ा रखा। उसे पता था कि आरिश बुखार में बेकाबू हो रहा है मगर उसका दिल उसे छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। आरिश की तल्ख गोई और बुखार की शिद्दत ने कमरे का माहौल बहुत ही बोझिल कर दिया था। मोमी के हाथ कांप रहे थे लेकिन वो उसकी हरदर्मी देखकर एक लम्हे के लिए हंस पड़ी। उसकी हंसी में वो मासूमियत थी जो आरिश के गुस्से के सामने एक ढाल बन गई थी। आप वाकई बहुत अजीब हैं आरिश, मोमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में नमी थी मगर लबों पर तबस्सुम था। बुखार में भी इतनी कड़वाहट? आपको पता है आप इस वक्त कितने छोटे बच्चे लग रहे हैं। आरिश ने उसे हैरत और गुस्से से घूरा। बच्चा? मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाता मोमी ने झुककर उसके गाल पर एक हल्का सा बोसा दिया। ये हरकत इतनी अचानक थी कि आरिश के जुमले के अल्फाज उसके गले में ही अटक गए। वो सकते में आ गया। उसकी आंखें हैरत से ही फैल गईं और वो बुखार की सुर्खी के साथ साथ उसके चेहरे पर एक अजीब सी लर्जिश दौड़ गई। मोमी शरारत से हंसती रही। ये लें, ये रही आपकी दवाई, अब बुखार खुद ब खुद भूल जाएगा। आरिश कुछ देर साकित ही रहा, फिर वो शायद समझ नहीं पा रहा था कि इस सूरत हाल पर क्या रद्द अमल दे। उसने तेज़ी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया मगर मोमी ने देख लिया कि उसके कानों की लू शर्मिंदगी और कैफियत से ही सुर्ख हो रही है। वो गुस्से से बोलना तो चाहता था लेकिन मोमी की इस बेसाख्ता प्यार भरी हरकत ने उसके गुस्से की सारी शिद्दत को एक लम्हे के लिए ही पिघला दिया था। वो अब भी अकड़ रहा था लेकिन उसकी सांसों की रफ्तार बता रही थी कि मोमी का ये छोटा सा अमल उसके दिल की किसी गहराई को ही छू गया है। कमरे की फिजा पहले जैसी बोझिल नहीं रही थी। मोमी के इस छोटे से प्यार भरे रद्द अमल ने जैसे उन दोनों के दरमियान खड़ी हुई बर्फ़ की दीवार में शगाफ डाल दिया था। आरिश की जिस्मानी कमज़ोरी ने उसे अपनी अना के हिसार से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। वो अब मोमी को छिड़कने की बजाय उसकी मौजूदगी को खामोशी से कबूल कर रहा था। मोमी मुसलसल उसके सरहाने मौजूद थी, कभी पानी का गिलास थामे तो कभी उसके माथे से पट्टी हटाती। उसकी हर हरकत में अब एक अपनायत और सुकून था। आहिस्ता आहिस्ता दोपहर तक आरिश का बुखार उतरने लगा। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मोमी उसके करीब ही बैठी ऊँघ रही थी। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे मगर होठों पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट थी। आरिश ने उसे कुछ लम्हों तक खामोशी से देखा। उसके जहन में वही पुरानी करवाहट की जगह अब एक अजीब सी हलचल ले रही थी। उसने मोमी के कंधे पर हाथ रखा जिससे मोमी चौंक कर जाग गई। अब कैसा महसूस करें आप? मोमी ने फिक्रमंदी से पूछा। आरिश ने गहरी सांस ली और कदरे नरम लहजे में जवाब दिया, बेहतर हूँ। तुम्हारी इस बला की देखभाल ने शायद मेरे बुखार के डर को ही मार भगाया है। मोमी खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस बार आरिश ने उसे नहीं छिड़का बल्कि एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर भी आ गई। तलखी का जो गुबार उन दोनों के दरमियान 2 दिन से छाया हुआ था वो धीरे धीरे छिटने लगा था। मोमी ने उठकर उसे पानी पिलाया और सहारा देकर उसे उठने में मदद की। आरिश ने मोमी का हाथ थामे रखा। यह एक ऐसी गुर्बत थी जिसका एहसास दोनों को पहली बार हुआ था। बुखार तो उतर गया था लेकिन उसके बाद पैदा होने वाली यह खामोश हमांगी अब उनकी ज़िंदगी में एक नए बाब का आगाज़ बन रही थी। दोनों के दरमियान अब वो फासले नहीं थे जो शादी की पहली रात नज़र आए थे, बल्कि अब एक दूसरे को समझने की एक अनजानी सी ख्वाहिश थी। कमरे में अब एक अजीब सा सुकून था जो किसी भी लड़ाई या तलखी से पाक था। बुखार उतरने के बाद आरिश अब काफ़ी हद तक संभल चुका था मगर वो अब भी बेड पर टेक लगाए बैठा खिड़की से बाहर आती जाती हवाओं को देख रहा था। मोमी उसके करीब ही बैठी एक किताब के सफ़ात पलट रही थी मगर उसकी तवज्जो किताब के अल्फाज पर नहीं बल्कि आरिश की उन खामोश नज़रों पर थी जो कभी कभार उसके चेहरे पर ही आकर रुक जाती थी। अब वो एक दूसरे को कुछ कहे बगैर भी समझ रहे थे। आरिश की वो सख्त गिरी और मोमी का वो ज़िद भरा रवैया दोनों ही कहीं पीछे रह गए थे।
اب عارش اسے طنزیہ نظروں سے نہیں بلکہ ایک ایسی نگاہ سے دیکھ رہا تھا جس میں اعتراف کی ایک نئی جھلک تھی۔ تم نے وہ کتاب کتنی بار پڑھ لی ہے؟ عارش نے اچانک خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہی پرانا کرخت پن نہیں بلکہ ایک دھیما سا شائستگی تھی۔ مومی نے چونک کر سر اٹھایا اور مسکرا دی۔ شاید 5ویں بار۔ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ عارش نے ہلکا سا سر ہلایا اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، کبھی کبھی خاموشی میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو الفاظ میں نہیں کہا جا سکتا۔ مومی کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ جملہ عارش کی طرف سے تھا جس نے اب تک محبت کے نام پر صرف نفرت اور تلخی ہی دکھائی تھی۔ اس نے کتاب بند کی اور عارش کے پاس تھوڑا اور قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ اس بار عارش نے اسے دور نہیں ہٹایا بلکہ اس نے اپنا ہاتھ مومی کے ہاتھ کے قریب رکھا۔ یہ صرف ایک لمحہ نہیں تھا بلکہ ایک نئی شروعات تھی۔ ان کے درمیان کے وہ فاصلے جو کبھی ناقابل عبور لگتے تھے اب محبت کی ان دھیمی لہروں میں پگھل رہے تھے۔ عارش کی آنکھوں میں وہ نرمی تھی جس کا مومی کو انتظار تھا، اور مومی کے چہرے پر وہ اعتماد تھا جو عارش کی قبولیت سے ہی پیدا ہوا تھا۔ اب ان کے کمرے میں وہ کشیدگی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا رشتہ پروان چڑھ رہا تھا جسے لفظوں کی نہیں صرف احساس کی ضرورت تھی۔ شام کا وقت تھا۔ مومی اور عارش ایک دوسرے کے قریب بیٹھے اپنی خاموش دنیا میں مگن تھے کہ اچانک ہی ڈور بیل بجی۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو عارش کی سیکریٹری عائزہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور وہ عارش کی اجازت کا انتظار کیے بغیر ہی براہ راست کمرے میں آ گئی۔ مومی نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا سکون چکنا چور ہو گیا۔ عائزہ کو عارش کے آفس میں اکثر دیکھ کر مومی کے دل میں پہلے بھی کھٹک رہتی تھی، مگر آج اس کا انداز کچھ زیادہ ہی خود اعتماد تھا۔ عارش، مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، عائزہ نے عارش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظروں میں مومی کے لیے ایک حقارت بھری چمک تھی۔ عارش نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ عائزہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم نے میرے پرائیویٹ کمرے میں آؤ گی؟ عائزہ نے گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ میں اپنے پیٹ پر رکھے۔ اس کا انداز بہت ہی ڈرامائی تھا۔ عارش، میں یہاں اس لیے آئی ہوں کیونکہ اب معاملہ صرف تمہارے بزنس کا نہیں رہا، میں امید سے ہوں۔ کمرے میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ مومی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کہا تم نے؟ عائزہ نے مومی کو ایک سرد نظر ڈالی اور پھر عارش کی طرف مڑ گئی۔ میں عارش کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سچ ہے کہ اس نے مجھے اب تک کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اب اس کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ عارش کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے کرسی سے چھلانگ لگائی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ کیسی گھٹیا تہمت ہے؟ میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ مومی وہاں ساکت کھڑی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے بہت ہی بھاری پتھر مار دیا ہو۔ اس نے عارش کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں شدید صدمہ اور غصہ تھا، مگر مومی کے دل میں شک کے کانٹے چبھنے لگے تھے۔ عائزہ کا یہ جھوٹا دعویٰ ان دونوں کے درمیان بنی ہوئی محبت کی نازک سی ڈور کو ایک ہی جھٹکے میں توڑنے کے لیے کافی تھا۔ عارش، کیا یہ سچ ہے؟ مومی کی آواز اس کے اپنے ہی کانوں کو بھی اجنبی لگی۔ کیا یہ وہی کام تھا جس کے لیے تم دبئی جاتے تھے؟ کیا یہ اسی قربت کا نتیجہ ہے؟ عائزہ مسکرائی۔ مومی، حقیقت تلخ ہوتی ہے۔ عارش تم سے شاید یہ بات چھپا رہا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان بہت پہلے سے ہی ایک رشتہ قائم ہے۔ عارش گرج کر عائزہ کی طرف بڑھا۔ باہر نکلو یہاں سے، تم نے اپنی حد پار کر دی ہے عائزہ، میں تم پر قانونی کارروائی کروں گا، یہ سب جھوٹ ہے۔ مومی نے پیچھے ہٹتے ہوئے عارش کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، صرف ایک گہرا سناٹا تھا۔ اس نے اپنی شادی کی انگوٹھی کی طرف دیکھا جو اسے عارش نے پہنائی تھی، اور اسے وہ بوجھ محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک جھوٹے دعوے نے ان کی زندگی میں طوفان کھڑا کر دیا تھا، اور عارش کی صفائیاں اب مومی کو ایک بے معنی شور لگ رہی تھیں۔ عائزہ کے ان الفاظ نے کمرے میں ایک قیامت برپا کر دی تھی۔ عارش کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی کن پٹیوں کی رگیں پھول رہی تھیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے تو گونگا سا ہو کر رہ گیا۔ شاید اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنی گھٹیا حد تک گر بھی سکتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ جھوٹ بول کر بچ جاؤ گی؟ عارش کی آواز لرز رہی تھی، لیکن اس میں ایک ایسی کاٹ تھی کہ عائزہ کے قدم ہی ڈگمگا گئے۔ وہ تیزی سے عائزہ کی طرف بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آ کر میری بیوی کے سامنے یہ ڈرامہ کرنے کی؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسا رشتہ نہیں رہا۔ تمہارا سارا مقصد صرف میری ساکھ کو خراب کرنا ہے۔
اور میری ازدواجی زندگی میں ہی آگ لگانا ہے۔ مومی ایک کونے میں پتھرائی ہوئی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ عارش نے مومی کی طرف مڑ کر کہا، جس کی آنکھوں میں قرب اور سچائی تھی، مومی میری بات کا یقین کرو، یہ عورت پاگل ہو چکی ہے۔ اسے میرا عہدہ اور میری زندگی ہضم نہیں ہو رہی۔ میں نے اسے صرف اور صرف ایک ملازم کے طور پر رکھا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، ایک سوچی سمجھی سازش۔ عائشہ نے اپنی ڈٹائی برقرار رکھی۔ تم کچھ بھی کہو عارش، سچ چھپ نہیں سکتا۔ عارش نے دھاڑ کر اسے ٹوکا۔ سچ یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے تمام پرانے میسیجز اور دھمکی آمیز کالز کا ریکارڈ موجود ہے جو تم نے پچھلے مہینوں سے مجھے کیے تھے۔ میں نے اب تک تمہاری شرافت کا پاس رکھا تھا، لیکن اب تمہارا یہ جھوٹا دعویٰ میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر چکا ہے۔ ابھی کے ابھی گھر سے نکلو، ورنہ میں پولیس کو کال کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ اس نے فون نکالا اور تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ میں ابھی کے ابھی اپنے وکیل کو فون کر کے تمہارے خلاف ہراساں کرنے، ہراسمنٹ اور بدنامی کا مقدمہ دائر کروا رہا ہوں۔ ثابت کرو گی تم عدالت میں کہ یہ تمہارے پیٹ میں کس کا بچہ ہے، کیونکہ میرا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عائشہ کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا، اس کی مصنوعی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ بری طرح سے بوکھلا گئی۔ عارش کا یہ سخت اور فیصلہ کن رویہ اس کی توقع سے بالکل مختلف تھا۔ عارش نے اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلا۔ نکلو یہاں سے، تمہارا یہ گھٹیا ڈرامہ یہاں نہیں چلے گا۔ مومی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ عارش کے غصے میں ایک سچائی تھی جس نے اس کے دل کے کسی گوشے کو دوبارہ سے ہلایا، لیکن زخم ابھی بھی اتنا ہی گہرا تھا کہ اسے بھرنے میں بہت وقت لگنا تھا۔ عائشہ کے جانے کے بعد کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ مومی نے عارش کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی عارش کی صفائیوں سے زیادہ وہ تصویر گھوم رہی تھی جو عائشہ نے اس کے ذہن میں بنا دی تھی۔ تم مجھے سچ بتا رہے ہو عارش؟ مومی کی آواز کانپ رہی تھی۔ تمہارے اور اس کے درمیان جو بھی تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ تم نے مجھے کبھی اہمیت ہی نہیں دی؟ تم نے مجھے صرف ایک بوجھ سمجھا، اور اب یہ عورت، کیا پتہ تمہارا ماضی اور بھی کتنا گہرا ہو۔ مومی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا ہے کہ یہ عورت پاگل ہے۔ عارش نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی، مگر مومی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ مجھے کسی کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اپنی خاموشی سے، اپنی لاپرواہی سے، اور اب اس تماشے سے۔ میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ مومی تیزی سے الماری کی طرف بڑھی اور کچھ کپڑے ایک بیگ میں ڈالنے لگی۔ مومی رک جاؤ، تم یہ نہیں کر سکتی، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ عارش نے اسے بازو سے پکڑنا چاہا، لیکن مومی نے ایک جھٹکے سے خود کو ہی چھڑا لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ضد اور تکلیف تھی جو عارش کے سارے غصے کو پگھلا رہی تھی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی اور عارش کے دیکھتے ہی دیکھتے گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کے اندھیری میں مومی کا یوں چلے جانا عارش کے لیے ایک بجلی بن کر گرا تھا۔ اگلے دن سے عارش کی زندگی ایک دیوانے کی طرح گزر رہی تھی۔ اس نے اپنا سارا کام، سارا کاروبار ایک طرف رکھ دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح شہر کی گلیوں، مومی کی سہیلیوں کے گھر اور ان تمام جگہوں پر خاک چھان رہا تھا جہاں اس کا شک تھا کہ مومی ہو سکتی ہے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے بے ترتیب تھے۔ وہ ہر گزرنے والے سے مومی کا حلیہ پوچھتا۔ اسے لگتا کہ ہر سیکنڈ کی تاخیر مومی کو اس سے مزید دور کر رہی ہے۔ اس نے گاڑی سڑک پر دوڑاتے ہوئے ایک ہی جملہ بار بار دہرایا، مومی واپس آ جاؤ، تم میری زندگی کی وہ واحد غلطی ہو جس کو میں سدھارنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے ایک موقع اور دو۔ اسے اپنی کوتاہیوں کا احساس تو تھا، لیکن مومی کی اس جدائی نے اسے وہ سبق سکھایا تھا جو پوری زندگی کے تجربات سے بھی نہ سکھا پاتے۔ وہ ہر لمحہ مومی کو ڈھونڈ رہا تھا، اس امید پر کہ شاید کہیں سے اس کی ایک جھلک مل جائے۔ عارش نے اس رات کے بعد سے اپنی زندگی کا محور صرف اور صرف عائشہ کی سازشوں کو بے نقاب کرنے پر مرکوز کر دیا تھا۔ وہ گھر کے ڈرائنگ روم میں اپنے والد اور تائی جان کے سامنے بیٹھا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ اور کچھ کاغذات تھے۔ اس نے وہ تمام کاغذات، عائشہ کی وہ تمام ای میلز، کال ریکارڈنگز اور چیٹس کھول کر رکھ دیں جن میں وہ اسے دھمکیاں دے رہی تھی اور اپنے فرضی حمل کے لیے پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی۔ عارش کے والد کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئیں اور تائی جان کے چہرے پر پڑنے والی لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ عائشہ کے لیے صرف ایک ٹارگٹ تھا جسے وہ اپنی مالی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ جب گھر والے اس کی بے گناہی سے پوری طرح آگاہ ہو گئے تو عارش کا اگلا قدم مومی کی بازیابی تھا۔ وہ دن بھر اپنے آفس کے عملے کے ساتھ مل کر مومی کے تمام ممکنہ ٹھکانوں پر چھاپے مار رہا تھا۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جا رہا تھا جہاں مومی کا ذکر کبھی اس نے اپنی باتوں میں کیا تھا۔ اس نے پولیس کی مدد بھی لی اور اپنے نیٹ ورک کو پورے شہر میں ہی پھیلا دیا۔ وہ ہر اس بس اڈے، ہر اس پارک اور ہر اس ہاسٹل کی تلاشی لے رہا تھا جہاں مومی کے ہونے کا ہلکا سا بھی شبہ ہوتا تھا۔
اس کے لیے اب کھانا پینا اور سونا سب کچھ بے معنی ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی تصویر تھی، مومی کا وہ روتا ہوا چہرہ جب وہ گھر سے نکلی تھی۔ وہ اپنی مہنگی گاڑی سڑکوں کے کناروں پر کھڑی کر کر پیدل گلیوں میں گھومتا، لوگوں کو مومی کی تصویر دکھاتا اور منتیں کرتا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے ایک سزا تھا، اور وہ ہر لمحہ اپنی غلطیوں پر نادم تھا۔ اس نے وہ تمام جگہ دیکھ لی تھی جہاں مومی کبھی جانا چاہتی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید وہ کہیں نہ کہیں چھپ کر بیٹھ گئی ہوگی۔ اس کی تلاش اب صرف ایک ضد نہیں بلکہ اس کا جنون بن چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ مومی کہیں نہ کہیں تو ہے، اور وہ اسے تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اسے واپس اپنے گھر اور اپنی زندگی میں نہیں لے آتا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں میں صرف مومی کا نام تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ہی امید کہ شاید اگلی گلی کے موڑ پر مومی اسے مل جائے۔ تلاش کی انتھک کوششوں کے بعد ایک گمنام کال نے عارش کے لیے امید کی کرن روشن کر دی۔ ایک پرانے یتیم خانے کے منظم نے اسے ایک فون پر بتایا کہ ایک لڑکی جس کا حلیہ مومی سے ملتا جلتا ہے، وہاں پچھلے کچھ دنوں سے رضاکارانہ طور پر کام کر رہی ہے اور وہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی ہے۔ عارش کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اسے لگا جیسے اس کی سانسیں بحال ہو رہی ہوں۔ وہ اپنی گاڑی اس مقام کی طرف دوڑا گیا۔ راستے پر اس کے ذہن میں صرف مومی کی جھلک تھی۔ یتیم خانے کا گیٹ پرانا اور زنگ آلود تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے بچوں کے کھیلنے کی ہلکی آوازیں سنائی دیں۔ وہ صحن میں پہنچا تو اس کی نظر مومی کو ڈھونڈنے لگی۔ دور ایک کونے میں جہاں کچھ بچے بیٹھے پڑھ رہے تھے، مومی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر عارش کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کے کپڑے سادہ اور پرانے تھے، چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے جو اس کی بے خواب راتوں کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ بچوں کو کچھ سمجھا رہی تھی، لیکن اس کے اپنے چہرے پر ایک عجیب سا ویران سکون تھا۔ عارش کچھ قدم روک کر ساکت کھڑا رہا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مومی ہی ہے۔ اس نے جیسے ہی ایک قدم آگے بڑھایا، فرش پر اس کی جوتوں کی آواز ہوئی اور مومی نے سر اٹھایا۔ اسے دیکھ کر مومی کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی جیسے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ مومی! عارش کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے ماحول کو بوجھل کر دیا۔ مومی پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں عارش کے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک گہرا خوف اور بے بسی تھی جو اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ عارش نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ لگانا چاہا، مگر وہ سہم کر دور ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی تھکن اور اداسی دیکھ کر عارش کو لگا کہ اس نے اسے پا کر بھی کھو دیا ہے۔ وہ وہاں یتیم بچوں کے بیچ اپنے زخموں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکی ہے۔ عارش کی موجودگی نے مومی کے اندر کے سارے ضبط کو ایک لمحے میں ہی پگھلا دیا تھا۔ وہ جو دیوار بنی ہوئی تھی عارش کی آنکھوں میں جھلکتی ندامت اور کرب کو دیکھ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ عارش نے مزید انتظار نہیں کیا اور 2 قدم آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ مومی نے شروع میں مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر جب عارش نے اسے سختی سے اپنے سینے سے لگایا تو وہ بے بس ہو گئی۔ عارش جو اب تک اپنی انا اور سختی کا پتلا بنا پھرتا تھا، مومی کے کندھے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسو مومی کے کپڑوں کو بھگو رہے تھے اور اس کی لرزتی ہوئی آواز میں صرف ایک ہی التجا تھی، مجھے معاف کر دو مومی، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے۔ مومی جس نے عارش کو ہمیشہ ایک طاقتور اور خوددار انسان کے طور پر دیکھا تھا، اسے اس حالت میں دیکھ کر پتھر سے نہ رہ سکی۔ اس کا غصہ جو اتنے دنوں سے اس کے دل میں پک رہا تھا، پچھتاوے کی اس برسات میں دھل گیا۔ اس نے بھی آہستہ سے اپنے ہاتھ عارش کی کمر کے گرد لپیٹ دیا اور سسکتے ہوئے بولی، سب ختم ہو گیا عارش، اب کچھ مت کہو۔ پھر پرسکون ماحول میں عارش نے اسے عائزہ کے بارے میں وہ سب کچھ بتایا جو اس نے تحقیقات کے ذریعے ثابت کیا تھا۔ اسے اپنے لیپ ٹاپ سے وہ تمام شواہد دکھائے جو اس نے اکٹھے کیے تھے، کیسے عائزہ نے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، کیسے اس نے فرضی حمل کا جھوٹا گڑھا تھا، اور پھر کیسے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کی خوشیوں میں زہر گھول رہی تھی۔ مومی نے جب وہ چیٹس اور کال ریکارڈنگز دیکھی تو اسے سمجھ آ گیا کہ وہ کس قدر بڑی غلط فہمی کا شکار تھی، اور کیسے ایک عورت کی حسد نے اس کی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے عارش کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور اسے مکمل طور پر معاف کر دیا۔ اس دن یتیم خانے کے اس چھوٹے سے کونے میں ماضی کے تمام زخم بھر گئے اور ان کے درمیان سے غلط فہمیوں کا وہ بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ گیا، جس کے بعد صرف ایک نئی شروعات کی امید باقی تھی۔ یتیم خانے سے واپسی کا سفر ایک عجیب سی خاموشی میں گزرا، مگر یہ خاموشی پہلے والی تلخی سے بالکل مختلف تھی۔ اس میں ایک دوسرے کا احساس اور قربت تھی۔ جب عارش نے گاڑی گھر کے گیٹ پر روکی تو مومی نے گہری سانس لی۔ وہ گھر جسے وہ چند دن پہلے نفرت اور دکھ کے ساتھ چھوڑ کر گئی تھی، آج اسے دوبارہ اپنا سا لگ رہا تھا۔ عارش نے گاڑی سے اتر کر مومی کے لیے دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ تھامنا اس بات کا اعلان تھا کہ اب کوئی بھی طاقت ان کے درمیان درار نہیں ڈال سکتی۔ جیسے ہی وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے، گھر کے تمام افراد وہاں موجود تھے۔ آغا جان اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نظریں عارش اور مومی کے ملے جلے ہاتھوں پر ٹک گئی تھیں۔ پورے گھر میں ایک سناٹا چھا گیا۔ جیسے عارش نے اپنی پروکار آواز سے توڑا، اس نے مومی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور خاندان کے سامنے عائزہ کی تمام تر سازشوں کا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا۔ اس نے نہ صرف مومی کے سامنے بلکہ سب کے سامنے اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کیا اور مومی سے ایک بار پھر معافی مانگی۔ آغا جان نے اپنی چھڑی زمین پر ٹکائی اور ایک اطمینان بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولے، بیٹا گھر وہ نہیں جہاں صرف دیواریں ہوں، گھر وہ ہے جہاں ایک دوسرے کا اعتماد ہو۔
مومی بیٹی، ہم نے تمہاری قدر تب کی جب تم چلی گئی، عارش نے، تم نے اپنی انا کو مار کر اپنی شریک حیات کو واپس لا کر اپنی مردانگی کا ثبوت دیا ہے۔ مومی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے خاندان کے بزرگوں کے سامنے سر جھکا کر اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگی، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شک کی بنیاد پر گھر چھوڑنا بھی حماقت تھی۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر مومی کے سر پر ہاتھ رکھا اور دونوں کو دعا دی۔ مومی اور عارش کا یہ اتحاد جو اب ایک مضبوط بندھن بن چکا تھا، سب کے لیے ایک مثال بن گیا تھا۔ گھر کی فضا میں جو کبھی تلخی اور بدگمانی سے بوجھل تھی، اب محبت اور سکون کی ایک نئی لہر دوڑ رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، یہ جانتے ہوئے کہ اب ان کی زندگی کا اصل سفر شروع ہوا ہے۔ اب گھر کا ہر کونا ایک نئی مہک سے بسا ہوا تھا۔ غلط فہمیوں کے وہ سائے بادل جو ان کی ازدواجی زندگی پر چھائے ہوئے تھے، اب مکمل طور پر چھٹ چکے تھے اور ان کی جگہ ایک پرسکون اور روشن صبح نے لے لی تھی۔ عارش کے رویے میں وہ نرمی اور مومی کے لہجے میں وہ اپنائیت آ گئی تھی جس کے لیے دونوں نے ہی دل میں ترسا تھا۔ اب کوئی تانا نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، بس ایک دوسرے کے لیے بے پناہ احترام اور محبت تھی۔ شام کے وقت جب وہ دونوں بالکنی میں بیٹھے تھے تو عارش خاموشی سے مومی کا ہاتھ تھام لیتا اور مومی اس کے کندھے پر سر رکھ کر زندگی کے ان حسین لمحوں کو محسوس کرتی۔ دونوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ ماضی کی تلخ یادوں کو اپنے ذہنوں سے مٹا دیں گے۔ عارش اب اپنے کام اور گھر کے درمیان ایک متوازن فاصلہ رکھنا سیکھ لیا تھا اور مومی نے بھی اپنی چھوٹی چھوٹی ضدوں کو چھوڑ کر عارش کو سمجھنے کی کوشش کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ وہ اب ایک دوسرے کی پسند ناپسند اور ان کی خاموشیوں کو بھی پڑھنے لگے تھے۔ یہ محبت کی وہ نئی شروعات تھی جس میں کوئی شرط نہیں تھی، بس ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ رات کے آخری پہر جب سب سو جاتے تو عارش اور مومی اپنے مستقبل کے خواب بنتے۔ وہ ایک ایسی زندگی کی طرف قدم بڑھا رہے تھے جہاں صرف سکون تھا۔ عارش کا غصہ اب ایک شفیق محبت میں بدل چکا تھا اور مومی کی حماقتیں اب اس کے پیار بھرے لاڈ میں ڈھل گئی تھیں۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہیں گے، لیکن اب ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہو چکا ہو کہ کوئی بھی باہر کی طاقت یا جھوٹی سازش اسے توڑ نہیں سکتی۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے اپنے پرسکون مستقبل کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں اب صرف خوشیاں اور ایک دوسرے کا ساتھ منتظر تھا۔